ہمیں صحیح عقیدہ نصیب فرمایا۔ ایمان ماننے کا نام ہے اور کفر نہ ماننے کا نام ہے۔ یعنی اللہ کی مان لو تب تم مومن ہو، مومن کا ماننا ماننے والا۔ اللہ کی نہیں مانو گے تو تم کافر ہو، کافر کا معنی ہوتا ہے نہ ماننے والا۔ اب اللہ کے ماننے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کے ماننے کا حکم دیا ہے ہم ان کو مان لیں۔ اگر ایک انسان غیر مسلم ہے، کافر ہے، وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے تو اس کو 7 چیزوں کے ماننے کا اقرار کرنا پڑتا ہے، جسے ہم ایمان مفصل میں پڑھتے ہیں اور بچوں کو یاد کراتے ہیں۔ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، وملائکتہ، میں فرشتوں پر ایمان لایا، وکتبہ، میں اللہ کی کتابوں پر ایمان لایا، ورسلہ، اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لایا، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لایا، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اور اللہ کی اچھی بری تقدیر پر ایمان لایا، والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان لایا۔ اب جو آدمی بھی مسلمان ہوگا ان کو ان 7 چیزوں کے ماننے کا اقرار کرنا پڑے گا۔ اگر ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کیا، یہ نہیں ہے کہ انسان ایمان والا تب ہوتا ہے جب 7 کو مانتا ہے اور کافر بھی تب ہوگا جب 7 کا انکار کرے گا۔ ایمان لانے کے لیے 7 چیزوں کا ماننا ضروری ہے۔ کافر بننے کے لیے ایک چیز کا بھی ان میں سے اگر کوئی بندہ انکار کر دے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ان 7 پر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن ملنگوں کا ایک فرقہ ہے، کالے کپڑے اور ہاتھوں میں کنگن جن کی علامت اور نشانی ہے، ان سے اگر پوچھا جائے کہ بھئی آپ کی کتابوں کی روشنی میں وہ کتنی چیزیں ہیں جن پر انسان ایمان لائے تو مومن شمار ہوتا ہے، زبانی تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ 7 چیزیں ہم مانتے ہیں، لیکن جب ہمارا یہ سوال ہوتا ہے کہ ذرا اپنی کتاب 14 معصوم 12 اماموں سے کوئی فرمان دکھاؤ نا، کتنی چیزوں پر بندہ ایمان لائے تو وہ مومن کہلاتا ہے۔ جب ہم ان کو 14 معصوموں اور 12 اماموں کی طرف لے جاتے ہیں تو وہ ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہمارے نزدیک وہ 5 چیزیں ہیں جن کو بندہ مان لے تو وہ مومن ہو جاتا ہے۔ ہم نے پوچھا کون کون سی، تو انہوں نے جواب دیا توحید، نبوت، عدل، امامت، قیامت۔ دوبارہ سن لینا، ہمارے نزدیک 7 تھی، ملنگوں کے نزدیک 5، توحید، نبوت، امامت، عدل، امامت قیامت۔ توحید، نبوت، عدل، امامت اور قیامت، یہ 5 چیزیں ہیں۔ جب ہم نے ان 5 چیزوں میں دیکھا تو ہم جو ایمان مفصل میں پڑھا کرتے تھے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ، ملائکہ پر ایمان لایا اور اللہ کی کتابوں
دونوں چیزیں ان 5 میں نہیں ہیں۔ ہم نے کہا تم کیسے اپنے آپ کو مسلمان کہلا سکتے ہو جب تمہارے نزدیک اصول ایمان میں کتاب اللہ بھی نہیں ہے، جب تمہارے نزدیک اصول ایمان میں فرشتوں پر ایمان لانا بھی نہیں ہے؟ تو جو آدمی فرشتوں پر ایمان نہیں لاتا، کتابوں پر ایمان نہیں لاتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ان سب چیزوں کو مانتے ہیں۔ تو کافر بننے کے لیے ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی کوئی بندہ انکار کر دے تو وہ دائرہ ایمان سے نکل جاتا ہے۔ پہلی چیز جو اللہ نے جس سے روکا وہ ہے کفر، اور کفر اسے کہتے ہیں کہ ان 7 چیزوں میں سے کسی کا بھی انکار کر دو۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اب تمام رسولوں پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ اب مرزائیوں کو دیکھیں، قادیانیوں کو، وہ لوگوں کے سامنے کلمہ بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، مسجد بھی بناتے ہیں، اور لوگوں کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، مولوی ویسے ہمیں کافر کہتے ہیں، دیکھو ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں۔ ہم نے کہا ہم نماز قرآن پڑھنے سے آپ کو کافر نہیں کہتے، ہم آپ کو کافر اس وجہ سے کہتے ہیں کہ آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت سے بغاوت کر کے تم نے ان کے بعد اپنا جھوٹا نبی بنایا ہے، جس کو تم مرزا غلام محمد قادیانی کہتے ہو۔ یہ ایک چیز ایسی ہے کہ سب کو مانو لیکن ختم نبوت کا انکار کر دو تو تمہارا باقی چیزوں کو ماننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ نعرہ تکبیر۔ پھر ایمان پہ رسول میں ایک دوسری چیز بھی شامل ہے۔ ہم الحمدللہ اہل سنت والجماعت علماء دیوبند ہیں۔ ہم نے صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 63 سالہ زندگی جو آپ مکہ اور مدینہ منورہ میں گزار کر گئے ہیں، ہمارا تعلق صرف ان 63 سالوں سے نہیں ہے، ہمارا تعلق آپ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اگر کوئی آدمی ہمیں ہمارا تعلق قبر مبارک کی زندگی سے روکنا چاہے، الگ کرنا چاہے، تو ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ چیز برداشت نہیں کریں گے۔ جس طرح ہمارا تعلق نبی کی 63 سالہ زندگی سے تھا، ہمارا تعلق آج بھی ویسے قبر مبارک کی زندگی کے ساتھ ہی ہے۔ اور قبر مبارک کی زندگی کے ساتھ تعلق کا کیا مطلب؟ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قبر مبارک میں زندہ مانتے ہیں۔ جن کا نبی آج نہیں ہے، نبی نعوذ باللہ میت ہے، نعوذ باللہ مردہ ہے، اس قوم کو تو جینے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے، اگر ہم یہاں سے درود شریف پڑھتے ہیں، فرشتے جا کر پہنچاتے ہیں۔ اگر وہاں ہم درود شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر پڑھیں گے تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا درود شریف سنتے ہیں۔ اور جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مررت بقبر موسیٰ هو قائم یصلی فی قبرہ لیلۃ مسری بی، کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا، معراج کی رات جب میں جا رہا تھا، میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں۔ مجھے مسلم شریف کی اس حدیث سے پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی قبر میں زندہ، اس کو مٹی کی اوٹ میں دیکھنے والا محمد بھی اپنی قبر میں زندہ ہے۔ مسند ابو یعلا کی صاف حدیث ہے۔ حضرت انس راوی فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہ تمام کے تمام انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد جو تیسری چیز ہے جس سے اللہ تبارک و تعالی نے، اللہ کے نبی نے ہمیں روکا ہے، وہ ہے بدعت۔ بدعت کسے کہتے ہیں؟ کہ ایسی چیز
تم دین میں شامل کرو جو دین میں نہ ہو، ایسی چیز تم اس کو ثواب کی چیز بناؤ جس کے کرنے والا ثواب کا مستحق نہ ہو۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ یہ سپیکر بھی نہیں تھا، پنکھا بھی نہیں تھا، موبائل بھی نہیں تھا، پھر یہ بھی بدعت نہیں، اس کو کوئی دین نہیں کہتا، پنکھے کو کوئی دین نہیں کہتا، موبائل کو کوئی دین نہیں کہتا۔ ایسی چیز جو دین میں نہ ہو تم اس کو دین بناؤ، ایسی چیز جو ثواب والی نہ ہو تم اس کو ثواب والی سمجھو، یہ بدعت ہے۔ مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین اور صحابہ تابعین کے زمانے میں آذان سے پہلے صلاۃ و سلام نہیں تھا، تو آج کیسے ہم اس کو ثواب کی چیز سمجھ لیں کہ آذان سے پہلے کہنا ثواب ہے؟ اگر یہ ثواب والی چیز ہوتی خلفائے راشدین کرتے، پیارے پیغمبر کرتے، صحابہ تابعین کرتے، کھانا سامنے رکھ کر ایصال ثواب کے لیے ختم پڑھنا، نہ نبی کے دور میں، نہ صحابہ کے دور میں، نہ خلفائے راشدین کے دور میں، تیسرے دن یا چوتھے دن کل خوانی کے لیے تمام واقعات کو اکٹھا کرنا، یہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، نہ خلفائے راشدین نے کیا ہے نہ صحابہ تابعین نے کیا ہے۔ جنازے کے بعد دفن سے پہلے اجتماعی دعا کرنا نہ پیارے نبی نے کی ہے نہ صحابہ تابعین خلفائے راشدین نے کی ہے۔ پھر یہ کیسے؟ اگر اب ہم ان کو ثواب کی چیز بنائیں گے، دین کا حصہ بنائیں گے، مستحب یا سنت کا درجہ دیں گے، تب یہ بدعت بن جائے گی۔ اور کوئی چیزیں ہوتی ہیں الحاد، دین کو کم کرنا۔ شریعت میں 3 طلاقیں 3 ہوا کرتی ہیں، ہم نے 3 کو 1 بنا دیا۔ شریعت میں 3 طلاقوں کے بعد عورت حرام ہے، ہم نے حلال کر دیا، اس کو الحاد کہتے ہیں۔ تراویح 20 رکعت تھی، ہم نے اس کو کم کر کے 8 رکعت بنا دیا، اس کو الحاد کہتے ہیں۔ نماز کے اندر کمی کرنا، رکعتوں میں کمی کرنا، سنت مؤکدہ کو اہمیت نہ دینا، تو اس کو الحاد کہتے ہیں۔ اللہ نے بدعت سے بھی روکا، الحاد سے بھی روکا۔ اب سردیاں آ رہی ہیں، آخری بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ استاذ محترم، استاذ العلماء حضرت مولانا ابو بکر عبداللہ دامت برکاتہ العالیہ تشریف لے آئے ہیں۔ سردیوں کا موسم ہے، اس سے 2 چیزوں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 1، دن کو ہم ان روزوں کی قضا کریں جو رمضان المبارک میں ہم سے چھوٹ گئے ہیں، مفت میں قضا ہے، چھوٹے دن ہیں، سردیاں ہیں، بھوک پیاس نہیں لگتی، جب تک قضا نہیں کریں گے صرف توبہ سے معاف نہیں ہوں گے۔ راتوں کو ہم کم از کم روزانہ کی 5 نمازیں قضا کر لیں، عشاء کی نماز کے بعد 5 نمازیں قضا کر لیں۔ قضا نمازوں کے لیے یہ شرط بھی نہیں ہے کہ ظہر کی نماز ظہر کو پڑھو، عصر کی عصر کو، ایک ہی وقت میں 500 کی اور 500 نمازیں بھی پڑھ سکتے ہو۔ نماز کی بھی قضا ہو جائے گی اور روزوں کی بھی قضا ہو جائے گی۔ دوسری بات، عام طور پر سردیوں کے اندر کچھ ساتھی وضو کے اندر جرابوں پر مسح کرتے ہیں، حالانکہ جرابیں شرعی طور پر نبی علیہ السلام کے دور میں وہ جراب ہوا کرتی تھی جو چمڑے کی ہوا کرتی تھی، جہاں پانی اوپر ڈالو نیچے نہ جائے۔ یہ جو ہماری نیلون کی جرابیں ہیں، کپڑے کی جرابیں ہیں، ان میں پانی ڈالو نیچے چلا جاتا ہے، پیدل نہیں چلا جاتا، بغیر ربڑ کے اثر پنڈلی پر نہیں کھڑی ہوتی۔ ان جرابوں پر مسح کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ جو آدمی مسح کرے گا ان کا وضو بھی نہیں ہوگا۔ جو آدمی ان جرابوں پر مسح کرے گا ان کا وضو نہیں ہوگا، فرض ادا نہیں ہوگا۔ جن کا فرض ادا نہیں ان کا وضو نہیں ہے، جن کا وضو نہیں ان کی نماز نہیں۔ ہم بعض اوقات ایسے اماموں کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں جو سردی کی وجہ سے اپنے ہاتھوں کو بھی چھپایا ہوتا ہے سینے پر باندھ کر، اور اپنی جرابیں پہن کر ان پر بھی مسح کیا ہوتا ہے۔